کہانی شروع ہوتی ہے ایک دور افتادہ جادوئی وادی نورستان سے، جہاں آسمان ہر وقت نیلا، درخت باتیں کرتے اور ہوائیں سرگوشیاں کرتی۔ یہاں کے لوگ سادہ، محبت کرنے والے تھے، مگر ان پر ایک سایہ تھا، ظالم بادشاہ زارق، جو سیاہ جادو سے پورے نورستان کو زیر اثر رکھے ہوئے تھا۔ اسی وادی میں پیدا ہوا ایک لڑکا، آیان، ایک سادہ کسان کا بیٹا، مگر اس کی آنکھوں میں ہمیشہ کوئی الگ چمک رہتی۔ آیان بچپن سے ہی عجیب خواب دیکھتا تھا، خوابوں میں وہ ہوا میں اڑتا، پتھر ہاتھ لگاتے ہی روشنی بن جاتے، اور وہ بادلوں سے بات کرتا۔ ایک دن آیان کو ایک بوڑھے درویش نے روکا اور کہا، بیٹے، تم عام لڑکے نہیں ہو، تم نور کے وارث ہو، تم میں وہ طاقت ہے جو 1000 سال میں ایک بار آتی ہے۔ مگر آیان کو اپنی طاقت کا علم نہ تھا۔ وہ بارہا کوشش کرتا، مگر کوئی جادو، کوئی کرتب کامیاب نہ ہوتا۔ گاؤں کے لوگ اسے جھوٹا سمجھتے، اور وہ خود بھی اپنے اندر شک کرنے لگا۔ ایک دن زارق کے سپاہیوں نے گاؤں پر حملہ کیا۔ آیان کے والدین کو قید کر لیا گیا، اور گاؤں کو جلا دیا گیا۔ آیان بھاگا، مگر اندر ایک آگ جلنے لگی۔ وہ پہاڑوں میں جا کر اس درویش کو تلاش کرنے لگا، جو کبھی اسے ملا تھا۔ بالآخر اسے ایک غار میں درویش مل گیا، جو مرنے کے قریب تھا۔ درویش نے آخری سانسوں میں کہا، طاقت تم میں ہمیشہ تھی، تمہارے جذبے، تمہارے دکھ، تمہاری محبت، یہی تمہاری چابی ہے۔ زارق کے محل کے سامنے آیان تنہا کھڑا تھا، بغیر ہتھیار کے۔ محل کی فوج اس پر ہنسنے لگی، مگر پھر جیسے وقت تھم گیا، آیان کے آنکھوں سے آنسو نکلے، اور زمین لرزنے لگی۔ بادل گرجے، درخت جھکنے لگے، اور آیان کے گرد روشنی کا ہالہ بن گیا۔ اس کے ہاتھ اٹھے، اور فضا میں بجلیاں کوند گئیں۔ زارق کا سارا جادو ناکام ہو گیا۔ آیان نے زمین سے روشنی کی ایک تلوار نکالی، اور ایک جھٹکے میں زارق کو نیست و نابود کر دیا۔ نورستان آزاد ہو گیا۔ آیان نے اپنی طاقت کو کبھی غرور نہ بننے دیا، بلکہ وہ خاموش ہیرو بن کر رہا، جو اپنے گاؤں میں لوٹ آیا، اور بچوں کو جادو نہیں، بلکہ امید، صبر اور محبت سکھانے لگا۔ سبق: اصل طاقت وہ نہیں جو ہم دکھائے، بلکہ وہ ہے جو ہم محبت، صبر اور وقتاً ضرورت پر استعمال کرے۔ اگر تم چاہو تو اس کہانی کو ناول، سیریز یا فلم کی طرح بھی بڑھا سکتے ہیں۔ کیا تم اس کو آگے بڑھانا چاہو گے؟